السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کا استقبال ہے ہمارے اس یوٹیوب چینل لرن ود صدیق احمد میں۔ آج آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں آؤ گرامر اردو کے قواعد سیکھیں، اس کورس کا 22واں سبق۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ چینل اردو زبان میں مکمل طور پر مہارت حاصل کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، جس میں اردو زبان سے متعلق نثری و ادبی مواد فراہم کیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی اردو زبان میں تحریری طور پر لکھنا سکھایا جاتا ہے، جس سے آپ بخوبی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں سبق کی طرف۔ آج کا سبق ہے جملے کی تعریف اور اس کے اقسام۔ جملے کی تعریف اور اس کے اقسام۔ جملہ الفاظ کے ایسے مسلسل مجموعے کو کہتے ہیں جس سے سننے والا بات کو پوری طرح سمجھ لے اور اس کا مفہوم حاصل کر لے، چاہے بات تقریر میں ہو یا تحریر میں۔ جملہ الفاظ کے ایسے مسلسل مجموعے کو کہتے ہیں جس سے سننے والا بات کو پوری طرح سمجھ لے اور اس کا مفہوم حاصل کر لے، چاہے بات تقریر میں ہو یا تحریر میں۔ جملے کے دو اصل عنصر ہوتے ہیں، یعنی جملے میں دو حصے، دو باتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، مبتدا۔ جب کسی شخص یا چیز کا ذکر کیا جائے تو اسے مبتدا کہتے ہیں۔ مبتدا، جب کسی شخص یا چیز کا ذکر کیا جائے تو اسے مبتدا کہتے ہیں۔ خبر، جو کچھ بھی مبتدا کے بارے میں کہا جائے اسے خبر کہتے ہیں۔ خبر، جو کچھ بھی مبتدا کے بارے میں کہا جائے اسے خبر کہتے ہیں۔ جملے کے دو بڑے جز ہوتے ہیں، مسند الیہ اور مسند۔ مسند الیہ جملے کا وہ جز ہے کہ جس کی نسبت کچھ کہا جائے۔ مسند الیہ جملے کا وہ جز ہے کہ جس کی نسبت کچھ کہا جائے۔ مسند جملے کا وہ جز ہے جس میں کسی شخص یا چیز کے متعلق کچھ کہا جائے۔ مسند جملے کا وہ جز ہے جس میں کسی شخص یا چیز کے بابت کچھ کہا جائے۔ اسے ہم مثالوں سے سمجھتے ہیں، جیسے چیزیں دکانوں پر سجی ہوئی ہیں، رات گزر گئی، دن چڑھ آیا، چور بھاگ گیا، ہوا چل رہی ہے۔ اس میں چیزیں دکانوں پر سجی ہوئی ہیں، اس مثال میں چیزیں۔ دوسری، رات گزر گئی، اس میں رات۔ دن چڑھ آیا، اس میں دن۔ چور بھاگ گیا، اس میں چور۔ اور ہوا چل رہی ہے، اس میں چل، اس میں ہوا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں، یعنی چیزیں، رات، دن، چور اور ہوا، یہ ایسی چیزیں ہیں جن کی بابت کچھ کہا گیا ہے، لہذا ایسے جز کو مسند الیہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا، دکانوں پر سجی ہوئی ہیں، گزر گئی، چڑھ آیا، بھاگ گیا، چل رہی ہے، یہ ایسے الفاظ ہیں جن میں مسند الیہ کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے، لہذا ایسے جز کو مسند کہتے ہیں۔ پتہ چلا مسند الیہ جملے کا وہ جز ہے جس کی نسبت کچھ کہا جائے۔ مسند جملے کا وہ جز ہے جس میں کسی شخص یا چیز کے بابت کچھ کہا جائے۔ تو آپ اسے، امید ہے کہ آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس کا اجرا کریں گے اور جملوں کو پڑھتے وقت اس کا خیال رکھیں گے اور اسے سامنے رکھ کر آپ جملوں کو پرکھیں گے۔ یوں اردو زبان کے جملے بھی آپ ان گرامر اور قواعد کو سامنے رکھ کر بنائیں گے، یوں اردو زبان میں آپ کو مکمل طور پر مہارت حاصل ہو جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔